السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آپ کہہ لیں بہت ہی اثر انگیز سورت الانفطار کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ آیات ہمیں کائنات کے انجام سے لے کر انسان کے اپنے اعمال کے حساب تک ایک گہرے سفر پر لے جاتی ہیں۔ بالکل، عنوان بھی کچھ ایسا ہی ہے، کائنات کا بکھرنا اور حساب کا دن۔ جی ہاں، تو ہمارا مقصد صرف لفظی ترجمہ نہیں، بلکہ ان آیات کے اندر جو گہرائی ہے، جو منظر کشی ہے، جو سوالات ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ درست، ایک ایسا دن جب سب کچھ، ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو آئیے اس اہم موضوع کو کھولتے ہیں۔ اچھا، آغاز ہی بڑا ڈراماٹک ہے۔ جی بہت۔ فرمایا گیا جب آسمان پھٹ جائے گا، السماء انفطرت، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ الکواکب انتثرت، جی، جب سمندر بہہ نکلیں گے، یا جیسے کہا گیا پھاڑ دیے جائیں گے، البحار فجرت، ہاں، فجرت، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ القبور بوسرت۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ بالکل، اور یہ الفاظ جیسے انفطرت، انتصرت، فجرت، بؤسرت، ان میں ایک خاص آپ کہیں شدت ہے۔ یہ صرف ٹوٹنا نہیں ہے۔ اچھا، جی، یہ ایک نظام کا پوری طرح سے درہم برہم ہو جانا ہے، اپنی شکل کھو دینا۔ یعنی جو قوانین ہم جانتے ہیں وہ سب ختم۔ جی، سمجھے کہ یہ کائنات کے جانے پہچانے اصولوں کے خاتمے کا اعلان ہے، ایک بہت بڑے واقعے یعنی یوم حساب کی تمہید، ٹھیک۔ تو یہ صرف تباہی نہیں بلکہ ایک نئی حقیقت کے آغاز کی تیاری ہے۔ اور اتنی بڑی کائناتی تبدیلی، اس ہلچل کا فوراً نتیجہ کیا بتایا گیا؟ اگلی آیت نمبر 5۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ بالکل، یعنی کائنات کا بدلنا اور انسان کا اپنے اعمال کو جاننا، یہ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ قدمت و اخرت کا کیا مطلب ہے؟ قدمت تو شاید وہ اعمال جو خود کیے، جی، قدمت تو واضح ہے، وہ اعمال جو انسان نے خود اپنی زندگی میں کیے، اچھے یا برے۔ لیکن اخرت جو ہے نا، ہاں، اس کے معنی زیادہ گہرے ہیں۔ اس میں صرف وہ چیزیں نہیں جو انسان پیچھے چھوڑ گیا، جیسے مال، اولاد وغیرہ، اچھا، بلکہ اس میں وہ اثرات بھی شامل ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہیں، جیسے کوئی اچھی سنت جاری کی یا کوئی برا رواج شروع کیا۔ یعنی لانگ ٹرم امپیکٹ۔ جی ہاں، بالکل، اس کی تعلیمات، اس کے لگائے پودے جن سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، یا اس کی پھیلائی ہوئی کوئی غلط بات جس پر لوگ عمل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ادھوری ذمہ داریاں بھی۔ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مکمل لائف ریویو ہے، سمجھیں کہ 360 ڈگری، کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، سب سامنے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی صرف عمل نہیں، اس کا اثر بھی۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے کاموں کا دائرہ صرف ہماری زندگی تک نہیں رہتا۔ صحیح۔ اور اس دن یہ سب بغیر کسی شک و شبہ کے سامنے ہوگا، فرار ممکن نہیں۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور خطاب وہ براہ راست انسان سے ہے۔ جی، وہ آیت بہت خاص ہے۔ دل کو چھونے والا سوال، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الکریم، یہاں انسان کہہ کر مخاطب کرنا اور پھر اللہ کی صفت الکریم، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف اللہ کی صفت الکریم، یعنی وہ ذات جو بے انتہا فیاض ہے، بغیر مانگے، بغیر حق کے دیتی ہے۔ جی۔ اور دوسری طرف انسان کا غرور، یعنی دھوکہ۔ سوال یہ ہے کہ اتنے کریم رب کے بارے میں جو مسلسل نواز رہا ہے، انسان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ غرہ کا کیا چیز تھی وہ؟ کیا دنیا یا کچھ اور؟ ہو سکتا ہے دنیا کی چمک دمک، اپنی جوانی، اپنی طاقت، شیطان کے وسوسے، کچھ بھی۔ اور فوراً یاد دہانی بھی کرائی گئی اپنی تخلیق کی۔ جی بالکل، وہی جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے مناسب بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ ہاں، خلقک فسواک فعدلک، یعنی پیدا کیا پھر بالکل درست بنایا، کوئی نقص نہیں چھوڑا، پھر اعتدال اور توازن بخشا ہر چیز میں۔ اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جی، یعنی یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی، اس کا ڈیزائن، اس کی حکمت تھی۔ یہ الفاظ اللہ کی قدرت، اس کی کاریگری، اس کی پرفیکشن کو دکھاتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں انسان کی غفلت اور ناشکری وہ اور بھی عجیب لگتی ہے۔ بالکل، یہی تو نکتہ ہے۔ اتنی نشانیوں کے باوجود، خود اپنے وجود میں نشانیوں کے باوجود، انسان کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ تو یہ دھوکہ کیا یہ صرف بیرونی چیزوں کا ہے؟ یہ انسان کے اندر بھی کچھ ہے جو اسے غافل کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ دونوں سطحوں پر ہو سکتا ہے۔ باہر سے دنیا کی چیزیں، مال، طاقت، اور اندر سے انسان کا اپنا نفس، خواہشات، تکبر۔ یا یہ سوچ کہ ابھی بہت وقت ہے۔ جی، یہ بھی، یہ سب چیزیں مل کر انسان کو حقیقت سے، اپنے رب سے دور کر سکتی ہیں، جبکہ اس کا اپنا وجود ہی رب کی نشانی ہے۔ لیکن پھر قرآن خود ہی اصل وجہ بتاتا ہے۔ جی، اگلی آیت۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ کلا یعنی نہیں، اصل بات یہ بہانے نہیں ہے، اصل جڑ، اصل مسئلہ یہ کہ تم یوم دین کو جھٹلاتے ہو۔ الدین یعنی جزا و سزا کا نظام۔ جی، اس لفظ کے معنی میں بدلہ، جزا و سزا، حساب کتاب کا پورا نظام شامل ہے۔ تو یوم دین یعنی فیصلے کا دن، بدلے کا دن۔ آیت کہتی ہے کہ تم لوگ مانتے ہی نہیں کہ کوئی حساب ہونا ہے۔ اور یہی انکار پھر باقی سب غفلتوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ بالکل، جب حساب کا ڈر ہی نہ ہو تو پھر انسان بے باک ہو جاتا ہے۔ اور اسی انکار کے جواب میں فوراً یہ یقین دہانی، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ جی، یعنی تم مانو یا نہ مانو، نگرانی تو ہو رہی ہے۔ بزرگ لکھنے والے، کرامن کاتبین۔ رامن کاتبین یعنی وہ معزز بھی ہیں اور لکھنے والے بھی، امانت دار، سچے لکھنے والے۔ یعلمون ما تفعلون، ہر عمل سے باخبر۔ جی، یہ ایک مکمل سمجھیں کہ 24/7 نگرانی اور ریکارڈنگ کا نظام ہے۔ اس سوچ ہی ختم کہ کوئی گناہ چھپ جائے گا یا کوئی نیکی ضائع ہو جائے گی۔ یہ جاننا تو انسان کو بہت ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ یقیناً احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد بالکل واضح طور پر دو انجام بتائے گئے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جی، دو ٹوک فیصلہ۔ بے شک نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم۔ ابران یعنی وہ جو نیکی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ فجار یعنی وہ جو گناہوں میں حد سے گزر گئے، ابرار کے مقابلے میں۔ اور ان کے انجام بھی بالکل مختلف، نعیم یعنی ہر طرح کی راحت، اور جہیم یعنی دہکتی ہوئی آگ۔ جی، بالکل واضح فرق۔ اور پھر بدکاروں کے بارے میں مزید فرمایا، وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین اور وہ اس سے کبھی غائب نہیں ہوں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین۔ یہ آخری حصہ کبھی غائب نہیں ہوں گے۔ جی، یہ آیت بہت اہم ہے، وما ہم عنہا بغائبین۔ یہ اس سزا کی، اس حالت کی دائمی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی وقتی سزا نہیں کہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، اچھا، بلکہ یہ ایک مستقل حالت ہوگی۔ یہ فیصلے کی حتمیت اور اس کی سنگینی کو بہت واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخری حصے میں یوم جزا کی اہمیت پر پھر سے زور دیا گیا ہے، ایک خاص انداز میں۔ جی، وہ تکرار والا انداز۔ ایک ہی سوال دو بار، اور تم کیا جانو کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین۔ پھر تم کیا جانو کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ تکرار کیوں؟ یہ تکرار وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، تم کیا سمجھو، یہ اس دن کی ہولناکی، اس کی عظمت اور اس بات پر زور دینے کے لیے ہے کہ وہ دن انسانی تصور سے کتنا بالا تر ہے۔ اچھا، یعنی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے؟ جی، گویا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی دنیاوی سوچ سے، اپنے تجربے سے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس کی حقیقت کتنی بڑی، کتنی سنجیدہ ہے۔ یہ تکرار اس کی اہمیت کو بڑھاتی ہے، انسان کو جھنجھوڑتی ہے۔ غفلت سے جگانے کے لیے۔ بالکل، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک پوری نئی حقیقت ہے۔ اور پھر اس دن کی سب سے بنیادی حقیقت آخری آیت میں، جی، آیت نمبر 19 خلاصہ ہے یہ۔ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا
والامر یومئذ للہ، بالکل یہ ہے اس دن کا اصل نقشہ۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا، نہ کوئی سفارش، نہ رشتہ، نہ پیسہ۔ کچھ نہیں، کوئی دنیاوی سہارا نہیں، ہر کوئی اکیلا اپنے اعمال کے ساتھ۔ اور وجہ والامر یومئذ للہ، کیونکہ اس دن حکم، اختیار، بادشاہت، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ دنیا کے سارے اختیارات ختم۔ سب ختم، وہ جو بظاہر نظر آتے تھے سب ختم، صرف ایک اتھارٹی، صرف اللہ کی، مخلوق کی مکمل بے بسی اور خالق کی مطلق حاکمیت۔ تو کائنات کے بکھرنے سے شروع ہونے والی بات یہاں آ کر مکمل ہوتی ہے۔ جی ہاں، پرانا نظام ختم، نیا نظام قائم، اور اس نئے نظام کا مالک صرف اللہ۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ آیات کائنات کے خاتمے کے ایک بڑے منظر سے شروع ہوتی ہیں، پھر ہر انسان کی ذاتی جواب دہی پر آتی ہیں، جی، پھر اللہ کی صفت الکریم اور اس کی تخلیق کی نشانیاں یاد دلا کر انسان کی غفلت پر سوال اٹھاتی ہیں، جس کی جڑ یوم جزا کے انکار میں بتائی گئی۔ بالکل، پھر اعمال کی بنیاد پر دو واضح انجام، نعمتیں یا عذاب، اور آخر میں یہ کہ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کا ہوگا۔ بہت اچھا خلاصہ کیا آپ نے۔ یہ آیات واقعی ایک زبردست، آپ کہیں، تبدیلی کا نقشہ ہیں، ہماری اس جانی پہچانی دنیا سے ایک ایسی حقیقت کی طرف منتقلی جہاں صرف اعمال کا وزن ہوگا اور انصاف ہوگا۔ ایک سنجیدہ یاد دہانی بہت سنجیدہ، کہ یہ زندگی، یہ وقت بے مقصد نہیں ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ واقعی، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یقیناً۔ اور شاید آج کے لیے ایک نقطہ جس پر سامعین غور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان آیات میں کائناتی تبدیلی تو بہت بڑی ہے، لیکن حساب کتاب بہت ذاتی ہے۔ علمت نفسن، ہر شخص۔ جی، یہ خیال کہ کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں، اور ما قدمت و اخرت، ہمارے اعمال اور ان کے اثرات سب سامنے آئیں گے۔ اگر اس مسلسل لائف آڈٹ کو ذہن میں رکھیں تو یہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر، ہمارے تعلقات پر، ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں اور کوتاہیوں پر، حتیٰ کہ اس بات پر کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کیا اس سے زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتا ہے؟ شاید یہی سوال ہے۔ اس پر غور کرنے سے بہت سے نئے پہلو سامنے آ سکتے ہیں۔ در ہے جس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ Oh